اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم يدخلها وهم يطمعون وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور ان دونوں گروہوں کے درمیان پردہ ہوگا، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک جنتی اور دوزخی کو ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو۔ اعراف والے ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے جبکہ وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، تو ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کر۔ جب اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے دوزخیوں سے مخاطب ہونے کا ذکر فرمایا تو اب اس بات کی طرف بھی توجہ دلا دی کہ جنت اور جہنم کے مابین ایک پردہ حائل ہے جس کی وجہ سے دوزخی جنت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں اس سے مراد وہ دیوار ہے جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حدید میں، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کے اندرونی جانب ہے، اس میں تو رحمت ہے، اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب ہے، اور اس سے مراد اعراف ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے۔ پھر امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ صدی سے روایت کیا، ان دونوں بہشت اور دوزخ کے درمیان اعراف نام کی ایک دیوار ہوگی کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس حجاب سے مراد دیوار ہے اور یہی اعراف ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک حجاب ہے اور ایک دیوار ہے جس میں دروازہ ہوگا۔ ابن جریر فرماتے ہیں اعراف عرف کی جمع ہے، اور عرب میں اونچی اور ابری ہوئی زمین کو عرف کہتے ہیں۔ مرغی کی کلگی کو بھی ابرا ہوا ہونے کی وجہ سے عرف کہا جاتا ہے۔ صدی بیان کرتے ہیں اعراف کے وجہ تسمیہ یہ ہے اصحاب اعراف لوگوں کو پہچانتے ہوں گے، اور اصحاب اعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، جیسا کہ حضرت حذیفہ، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی ایک ائمہ سلف اور خلف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ امام ابن جریر نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ ان سے اصحاب اعراف کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، برائیوں کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے اور نیکیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جا سکیں گے، لہٰذا انہیں اس دیوار کے پاس کھڑا کیا جائے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ معمر نے حسن سے روایت کیا، انہوں نے جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے، تو فرمایا ان کے دلوں میں یہ امید اس لیے پیدا کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مہربانی فرمانے کا ارادہ رکھتا ہوگا۔ قتادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ وہ اس بات کی کس قدر امید رکھتے ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اصحاب اعراف جب دوزخیوں کو دیکھیں گے تو انہیں پہچان لیں گے اور بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔